کے لیے، خدا ان کی حضوری کے لیے، پاک کی معموری کے لیے، باپ بیٹے روح القدس کے لیے ہم تالیاں بجاتے ہیں جو ہم سے کلام کرنے کو ہے، اور اس کے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس کی بندہ کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی بندی کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم پاک روح کی معموری اس پر چاہتے ہیں۔ وہ نہ بولے خدا کا روح اس میں سے ہو کر بولے۔ ہاللیلویہ، پریز یو لارڈ جیسس کرائسٹ۔ ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف ہو، اسی کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی ہم سلامتی شکر ہو۔ گزاری کرتے ہیں خدا ان کی، جس نے ہمیں موقع دیا پھر سے ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، اس کی پرستش کر سکیں۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت بہت مشہور آیت ہے۔ 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ تو پڑھیں ہم۔ لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں آج کیونکہ میں صلیب پر خدا کے کلام کو شیئر کروں گی، یہ ٹاپک ہے کہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اس آیت سے بخوبی واقف ہیں اور بڑا اس پہ ہم کلام سناتے ہیں، اسپیشلی جب ایسٹر ہو یا مطلب جب اس طرح کے موقع ہمیں ملیں، تو صلیب کا جو پیغام ہے اس مضمون کو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں جو ہے پولس رسول اس پورے پیسج میں پولس رسول جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا وہ جو صلیب کے پیغام کو بے وقوفی سمجھتے ہیں اور سمجھ کر ہلاک ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ لوگ جو صلیب کے پیغام پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں اور خدا کی قدرت کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیوں صلیب کا پیغام جو ہے نجات جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے بے وقوفی کیوں ہے، اس کی چند ایک وجوہات تاریخی تو ان پر غور کریں گے۔ کیونکہ شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو صلیب جو ہے یہ ایک لعنتی موت تھی۔ اگر ہم استثنا کی کتاب میں دیکھیں، غلطیوں کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ جو صلیب تھی شریعت کے اعتبار سے جو تھی یہ ایک لعنتی موت تھی۔ پھر رومی جو لوگ تھے وہ بھی صلیب کو ایک جو باغی شخص تھا یا ڈاکو جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ سزا دی جاتی، تو یہ سزا اس قدر قابل نفرت سمجھی جاتی تھی، اور اسپیشلی جو رومی شہری تھے ان کے لیے یہ سزا لاگو نہیں تھی، ان کے لیے یہ سزا لاگو نہیں کرتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو اور سماجی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صلیب جو ہے یہ ایک صلیب کی جو سزا تھی مصلوب ہونے والے کے لیے بھی اور اس کے خاندان کے لیے اور اس کے دوستوں کے لیے جو ایک شرمناک موت تھی۔ اور اگر نفسیاتی طور پر دیکھیں تو صلیب کی جو سزا تھی مصلوب جس کو کیا جاتا تھا اس کے لیے ایک اذیت ناک موت تھی، کیونکہ جب کسی کو صلیب دیتے تھے تو اس شخص کو ٹوٹلی، ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وہ چھوٹا سا پٹکا بندھا ہوا ہے، لیکن اس کو جب سزا دی جاتی تھی، صلیبی موت دی جاتی تھی، تو اس شخص کو ٹوٹلی ننگا کر دیا جاتا تھا۔
मुकम्मल तौर पर वो नंगा था होता था और उसको नुमाया जो एक बुलंद जगह होती थी वहां पर उसको लटका दिया जाता था, जिससे उसके जो वो नफ्सियाती तौर पर भी अजियत उठाता था और समाजी तौर पर भी उसको शर्मिंदगी हासिल होती थी, क्योंकि लोग गुजरते थे और गुजरने वाली जो जगह थी वहां पर सलीब दी जाती थी। तो जिस्मानी एतबार से भी एक सख्त जो है तकलीफ दे ये मौत थी, क्योंकि हाथों में पाँव में वो कील ठूंक दिए जाते थे और सलीब पर जो शख्स लटका होता था वो कई कई दिन तक वो लटके रहते थे और अपनी मौत का इंतजार करते थे। और कई दफा जब मौत का इंतजार, क्योंकि जब वो हो जाता तो परिंदे भी छेड़ते होंगे, बड़ा मुश्किल ये वो टाइम होता था। तो ऐसी मौत जो शख्स मरता था उसको उसके जो पैरोकार उसको कहना शुरू कर देंगे कि ये इसराइल का मसीहा है, निजात दहिंदा है, तो दुनिया की समझ के एतबार से ये तो एक बेवकूफी हुई। तो जो आज अगर हम देखें तो सलीब का निशान जो है वो हम लोग लॉकेट पहनते हैं, गले में पहनते हैं, फिर जो सलीब के निशान वाली जो टी शर्ट्स पहनी जाती हैं, मुख्तलिफ तौर से मुख्तलिफ तरीकों से सलीब का निशान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम घरों में लगाते हैं, लकड़ी की बनी हुई सलीब होती है, लोहे की बनी होती है, किसी ना किसी तरह से कई दफा दीवारों पर पेंट के जरिए सलीब का निशान बना दिया जाता है। तो अपनी हम मजहबी जो हम चर्चिस के ऊपर जो है उस पर भी सलीब का निशान लगाते हैं। तो पहली सदी में ऐसा करना जो था वो बेवकूफी या नफरत अंगेज एक अमल समझा जाता, फेल समझा जाता था और लोग ऐसा करने वाले को पागल समझते थे और कहते थे। और क्योंकि नफरत का एक निशान था और ये जो निशान था सलीब का, ये दहशत का, खौफ का निशान था और ये एक जुल्म का जिसे कहा जा सकता है, ये एक निशान था जुल्म का। तो लेकिन मसीहियों का ये दावा है कि खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, उसने सलीब पर इसराइल और दुनिया के जो गुनहगार लोग हैं उसके लिए उसने कफारा दिया है और खुद को वो हमारा निजात दहिंदा है। फिर और ये जो सलीब है इसका जो पैगाम है, सलीब की ये जो मनादी है, ये यहूदियों के नजदीक ठोकर का बायस और यूनानियों के नजदीक जो ये है सलीब जो है ये बेवकूफी का बायस। इसीलिए यहाँ पर पौलुस रसूल बयान करते हैं कि सलीब का जो पैगाम है हलाक होने वालों के नजदीक जो है बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो अगर हम देखें कि क्यों सलीब का पैगाम जो है निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, तो अगर हम यहूदी या गैर अक़वाम के जो लोग हैं उनको हम अगर देखें तो वो इसको बेवकूफी या हमाकत समझते हैं। और कई दफा तो अगर हम अपने इर्द गिर्द ही देखें तो जैसे हम सलीब का एक निशान, हम कल परसों बाजार का चक्कर लगा तो वहां पर बाहर से ज्वेलरी जो आई हुई थी उसमें क्रॉस भी थे। तो मैं उसको देख के मुझे खुशी भी हुई देख के कि मतलब कई लोग होंगे, क्योंकि उनके लिए तो एक, क्योंकि शॉपकीपर जो थे उनके लिए तो एक आम ही वो चीज है, लेकिन हमें पता है कि इसका क्या मतलब है। तो जो क्रिश्चियन होंगे जो इसको जानते होंगे वो लेते होंगे, कई शौकिया भी, कोई मॉडल्स वगैरह कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो भी इसको पहनते हैं। लेकिन कलाम बयान करता है कि जो सलीब है ये ईमान लाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है और उसे वो लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, इसी हमने देखा कि वहां पर लिखा है कि निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। कुदरत का मतलब है, इसका मतलब है कि पावर या ताकत और जिसके कुव्वत, यही लफ्ज जो है जो यीशु मसीह की ताकत और कुदरत के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि कलाम में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बदरूहें निकाल देते, मुर्दों को जिंदा करते, फिर बीमारों को शिफा देते और दुश्मन जो इबलीस है उसकी सारी कुदरत पर यीशु मसीह ने गालिब आए। लूका की इंजील में हमने ये पढ़ते हैं। तो माल की किताब में भी जो रूहुल कुद्स के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुदरत का इस्तेमाल हुआ है, वो भी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सलीब की जो कुदरत है ये हम इसके लिए खुदावंद चाहता है, क्योंकि लिखा है कि हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है और ये कुदरत जो है ये काम करती है। अगर हम पहली बात देखें तो सलीब का जो पैगाम या खुदा की कुदरत है ये निजात का पैगाम, निजात का पैगाम। अगर हम फिलोसफर्स को देखें, फलसफी जो नजदीक है लोग हैं
ان کے نزدیک یہ حکمت کی کمی ہے کہ جی نجات کا اگر پیغام دیکھے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو حکمت کی کمی ہو سکتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں علم کی کمی ہو سکتی ہے، وکیل جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قانون کو نہیں مانتا، لا قانونیت ہے۔ پھر اگر ہم ماہر جو معاشیات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ غربت ہے، پیسہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ان کے نزدیک جو انسانیت کا جو سب سے بڑا مسئلہ بیماری ہے، وہ مختلف بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ اس سے نجات پا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم سماجی جو کارکن ہیں، کام کرنے والے جو ہیں، ان کے نزدیک دیکھیں تو سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ جی انسان کو حقوق نہیں ملتے، ان کو کوئی حقوق صحیح طور نہیں مل رہے۔ اگر ہم یہ باتیں دیکھیں تو کہیں حد تک باتیں یہ ٹھیک ہے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ انسان کے نزدیک، انسان کے خدا کے نزدیک جو ہے انسان کے تمام مسئلوں کا جو جڑ ہے وہ گناہ ہے۔ تو انسان کی ابدی جو جس کو کہتے ہیں ابدی جو مسئلہ ہے یا جس میں پھنسا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا گناہ ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جی میں پاک ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی یہ نہیں کیا، میں نے کبھی وہ نہیں کیا، تو اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ مجھے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے صلیب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیونکہ انسان جو ہے اخلاقی طور پر اچھا ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں کئی دفعہ لوگ جو ہیں غیر ایماندار جو لوگ ہیں وہ ایمانداروں سے اچھے کام کر جاتے ہیں، بہت بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن حقیقی جو مسئلہ ہے، کیونکہ گناہ جڑ ہے، گناہ جو ہے انسان، کیونکہ شروع سے ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ گنہگار ہے، اور اس نے گناہ کیا، باغ عدن میں گناہ کیا۔ جب سانچہ ہی خراب ہے، جب اس میں ہی پرابلم آ گئی، تو کوئی انسان جو سارے اس میں سے نکلے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے بے گناہ ہو سکتے ہیں؟ تو مسیح کی جو صلیب ہے وہ مقام ہے جہاں پر خدا کی عدالت اور محبت جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اور مسیح کی صلیب جو ہے وہ ہمیں خداوند سے ملاقات کرواتی ہے، کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، گناہ میں تھے، ابلیس کے ہاتھوں بک چکے تھے، جکڑے ہوئے تھے، لیکن نجات کا جو مقام ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت میں ملتا ہے، اور وہ صلیب جو دہشت اور خوف کا نشان تھی، اور مسیح کے اس پر جان دینے کے بعد اب وہ گنہگاروں کے لیے محبت اور نجات کا نشان۔ تو بجائے کہ ہم کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں ایسے ایسے لوگ پھیرے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ کدی چرچ بھی نہیں کبھی گیا، انہیں کدی نام نہیں لیا، لیکن اس کے گلے میں صلیب اس نے پہنی ہوتی ہے۔ مختلف ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے بندہ ایک ایماندار ہوتے، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ ایسا بندہ تو یہ بندہ تو جہنمی ہے، کئی دفعہ اس طرح کے بھی لفظ کہہ جاتے ہیں لوگ، لیکن انہوں نے گلے میں صلیب پہنی ہوتی، لیکن اگر وہ صلیب جو ہے وہ نجات اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو نجات نہیں دے سکی گلے میں پہن کر، تو اس کا مطلب وہ ٹوٹلی فارغ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے۔ اگر وہ اس کو سمجھ جائے تو خداوند اس کی زندگی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم ایک ہسٹری میں خدا کے خادم سادھو سندر سنگھ نے ایک جو بہت دعا کرنے والا، تپسیا جسے کہتے ہیں، وہ کرنے والے ایک شخص کو دیکھا، وہ اس نے اپنے آپ کو کیل جو ہوتے ہیں وہ اس نے بستر بنایا ہوا تھا اور اس پر لیٹا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا، اپنے آپ کو اس نے لہو لہان کیا ہوا تھا، ٹوٹلی اس نے اپنے آپ کو اپنے اذیت دے رہا تھا۔ تو خدا کے خادم نے، سادھو سندر سنگھ نے اس سے سوال کیا کہ یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں بہت گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں، اپنے آپ کو میں آزاد کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو بڑے سارے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہسٹری میں پہلے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیتے تھے، جسے راہب
بھی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو الگ لے جاتے تھے, دنیا سے الگ اپنے آپ کو انہوں نے کر لینا اور خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے میں خدا کے ساتھ ملوں, خدا کے ساتھ میں اپنا رابطہ قائم کر سکوں. تو یہ بھی اس طرح کا شخص تھا اور اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا کیونکہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت گنہگار ہوں. تو خدا کے خادم سادھو سندر سنگھ نے اسے بتایا کہ یسوع مسیح نے کئی سو سال پہلے تمہاری جو گناہ تھے اس نے صلیب پر اٹھا لیے, اب تمہیں اپنے اوپر اس نے ظلم کرنے کی ضرورت نہیں, صرف یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ تو تجھے گناہوں سے نجات مل سکتی ہے. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اندر گواہیاں قائم کرتا ہے, کیونکہ تب تک ہم صلیب کے پیغام کو دوسروں تک نہیں لے کے جا سکتے جب تک ہمارے اندر صلیب نہیں ہے, جب تک ہمیں مکاشفہ نہیں ملا صلیب کا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر سیلز ہیں پوری باڈی میں ایک انسان کے, وہ بھی صلیب کے نشان ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان تو اندر باہر سے صلیب ہے, اگر وہ سمجھے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو دوسری بات یہاں پر کہ صلیب کا پیغام جو خدا کی قدرت ہے یہ گناہوں سے معافی کا بھی پیغام ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ نجات کا پیغام ہے اور دوسرے نمبر پہ کہ یہ گناہوں سے معافی کا پیغام ہے. عبرانیوں کے خط میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال قربانیاں, پرانے عہد نامے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ قربانیاں دی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں معافی مل جائے, لیکن وہ وقتی معافی تھی, پھر ان کو دینی پڑتی تھی. لیکن انسان چونکہ مطلب اس سے نکلا ہوا تھا گناہ کی پیداوار, گناہ کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کو گناہ سے رہائی مل سکے. لیکن یسوع مسیح نے, کیونکہ صلیب کا پیغام جو ہے گناہوں سے معافی کا بھی پیغام ہے, تو یسوع مسیح دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آئے اس نے, وہ کاہن بھی ہے اور اس نے وہ خود ہی کاہن ہے اور قربانی اس نے دی, کیونکہ کاہن ہر سال جو تھا وہ قربانی کا جو لہو خون تھا وہ لے کر جاتا تھا پاک ترین مقام میں, خداوند کے حضور قربانی گزرانتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے, اگر عبرانیوں کا خط 9 باب میں دیکھیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنا ہی پاک خون جو ہے وہ لے کر جاتا ہے, پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا, ہمیں ابدی جو ہے اس نے خلاصی کروا دی, ہمیں گناہوں سے رہائی بخش دی. تو خداوند ہماری زندگیوں سے بھی چاہتا ہے, کیونکہ جب ہم گناہ میں پھنسے ہوئے تھے, گناہ ہماری زندگی میں تھے, سنگین گناہ ہماری زندگی میں تھے, بھیانک جو ہم زندگی گزار رہے تھے, ابلیس کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے, تو صلیب کا جو پیغام ہے یہ ہمیں معافی دیتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو, گنہگار کتنا بھی کیوں نہ ہو, جب بھی وہ خداوند کے پاس آتا ہے, معافی مانگتا ہے خداوند سے, تو یہ صلیب جو ہے وہ اس کو معافی کا باعث ہے اس کے لیے. اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کیونکہ نجات کا پیغام ہے اور معافی کا پیغام ہے. تو تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہے خدا کی قدرت کے ساتھ یہ خدمت کا پیغام بھی ہے. تو ابن آدم لکھا ہے, ابن آدم اس لیے آیا کہ خدمت کرے نہ کہ خدمت لے, اور اپنی جان بتیروں کے واسطے فدیے میں دے دے. تو خداوند جو ہے وہ خدمت کے لیے ہے. اور اگر دیکھیں تو صلیب کی, یسوع مسیح کی صلیبی جو قربانی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے, اس کی خدمت اور اس کی جو قربانی ہے. تو پہلی بات کہ جو مسیح کا تجسم ہوا یہ خدمت کا پہلا عملی اس کا نمونہ تھا. کلام میں لکھا ہے فلپیوں کے خط میں 2 باب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور خادم کی صورت اختیار کی. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح جو ہے, یسوع مسیح ہے, اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. تو یہ اس کا خدمت کا دوسرا ہمیں یہ نمونہ ایک ماڈل نظر آتا ہے. پھر یسوع مسیح کی صلیبی موت, یہ بھی خدمت کا ایک تیسرا ایک عملی ہمیں نمونہ نظر آتا ہے کہ خدمت کا جو مطلب ہے اپنے آپ کو دے دینا. اگر ہم دیکھیں تو خادم اگر جو ہے کہے کہ جی میں کلام ہی سنانا ہوں اور میں کوئی کام نہیں کرنا, جو مطلب جس طرح کے زمینی کام ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے, کئی دفعہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کاموں کو بڑے حقیر سمجھتے ہیں, اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اتنا گندا کام کر رہا ہے. لیکن نہیں, میں نے ایف جی اے میں رہتے ہوئے میں نے بڑے خادموں کو دیکھا ہے. خادم ہوتے تھے ہمارے انگلینڈ سے آتے تھے, دونوں میاں بیوی, بڑا انہوں نے کام کیا یہاں پر.
اب कभी कभी विजिट करते हैं, तो वो खुदा के रूहुल कुद्स से बहुत मामूर शख्स थे, और उन्होंने एक दफा बाइबल कॉलेज का ना गटर बंद हो गया, तो उन्होंने खुद ही ना उसको निकाला, मतलब उनको उसको उसकी सफाई की, सारा कुछ किया। तो हैरान थे कि जी सर जी तुसी ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ है, तुसी क्यों कर रहे खुद काम? तो कहते हैं, उनका नाम माइकल बूट उनका नाम है। तो कहते कि जी मैं मतलब ये नहीं मतलब कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह का बूट हूँ, तो मैं खिदमत करनी है, मैं कुछ भी, मैंने मेरे साथ रहते हुए सिस्टर एक जापानीज है, वो भी उनको छोटा यीशु मसीह कहते हैं, तो बड़ा ही वो भी उन्होंने भी खुद ही मतलब ऐसे बड़े ऐसी मिसालें हमारे सामने हमें नजर आती हैं कि ऐसे ऐसे खादिम हैं जो ये नहीं समझते कि सिर्फ मैं कलाम ही सुनाना है, मैंने सिर्फ कलाम ही सुनाना है, मेरा और कोई काम नहीं। जब हम ऐसे काम भी करते हैं, हो सकता है हम उसके लिए चर्च की सफाई हो सकती है, कोई दूसरा काम हो सकता है, अगर हम ये ऐसे काम करते हैं, खिदमत करते हैं, कलाम सुनाने के अलावा हम काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो शख्सियत है मसीह में हम मैच्योर हैं, हम बालिग हो चुके हैं। ਅਸੀਂ छोटियां छोटियां गल्लां ਨੂੰ हकीर नहीं समझना, बल्कि उसके लिए हमें करना है, खुदावंद हमें किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। एक खादिम था, मैंने उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा कि वो खादिम एक ऐसी जगह पर खुदा ने उसे भेजा जहां पर टोटली गंदगी और पानी खड़ा है, तकरीबन आधी आधी टांग ऊपर मतलब घुटनों तक वो पानी उस इलाके में था, और खुदा ने उसको वहां भेजा। उसने लंबे लंबे के वो बंदा, मैं जब वहां पर पहुंचा तो लोग इतने मतलब शदीद खुदावंद के लिए वो तैयार थे, निजात चाहते थे कि कोई हमारे पास आए। तथा जब वहां पर पहुंचा, लोग मेरे जितने वहां पर थे गले लग गए, और मैंने खुदा का कलाम सुनाया, तो वहां पर जितने लोग जितने उस आबादी में मौजूद थे, सब के सब खुदावंद के पास आ गए, उन्होंने खुदावंद को कबूल किया। इसके लिए जरूरी है कि जब हम खिदमत करते हैं तो इन सारिया चीजा चो निकल के कि गंद पड़ा हुआ है, ये हुआ है, किसी के घर से पानी नहीं पीना, किसी के घर से ये नहीं करना, फला बंदा गंदा है, ये चलो उनका अपना अच्छा है कि वो साफ सुथरे हो। लेकिन अगर एक खादिम जो है वो इन चीजों को देखेगा तो वो खिदमत नहीं कर सकता, वो लोगों को बचा नहीं सकता। ये झोंपड़ी वाले जो होते हैं, ये इनके पास भी हमें जाने का मौका मिला। मैंने एक दफा विजिट किया जो जिप्सी लोग होते हैं, तो वहां पर भी क्योंकि वो ज्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं, और क्योंकि एक खादिम है यहाँ पर लाहौर में रहते हैं खादिम, वो उन्हीं लोगों में से खुदा ने उस शख्स को बुलाया, और वो चेंज हुआ, उसने बाइबल कॉलेज किया, सेमिनरी की, और अभी वो जो खादिम है वो अभी उन लोगों में जाकर वहां पर चर्च बना हुआ है, वहां पर खिदमत कर रहा है। तो खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का नहीं चाहता कि उस तक खुदा का कलाम ना पहुंचे, वहां पर यीशु मसीह ना पहुंचे। तो जो सलीब का जो पैगाम है खुदा की कुदरत है, और उसके साथ ये खिदमत का पैगाम है। खिदमत खुदा हमें किसी भी एरिया में लेकर जा सकता है, लेकिन शर्त ये या इसके लिए कहा जा सकता है कि बात ये कि बंदा खिदमत करने वाला, अगर वो खिदमत के लिए अच्छी अच्छी जगह है, जी मेरा कोई स्टैब्लिश्ड चर्च हो, अच्छा घर हो, अच्छा चर्च हो, ऐसी चीजें ढूंढेगा तो बंदा खिदमत नहीं कर सकता। बल्कि खुदावन चाहता है कि हम कलाम कहता है कि जो थोड़े में वफादार है खुदा से बहुत के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सलीब, चौथी बात हम देखते हैं कि सलीब का जो पैगाम है खुदा की कुदरत है, क्योंकि ये फतह का पैगाम भी है।
सलीब यीशु मसीह ने सलीब पर नारा लगाया कि तमाम हुआ, उसने सलीब पर फतह याबी का शादियाना बजाया। तो हम कई दफा ईस्टर पर जब ये कहे जाते हैं वर्ड्स जो यीशु मसीह ने कहे, तो 7 कलमा जो हैं इतने कई लोग मतलब वो होते हैं मतलब उदास और पता नहीं इस तरह के भी लोग अभी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब कहा कि तमाम हुआ, तो ये फतह याबी का एक शादियाना यीशु मसीह ने बजाया और शैतान, गुनाह और मौत पर ये फतह का एक नगमा था और जो यीशु मसीह ने गाया। तो मसीही जो लोग हैं, खिदमत करने वाले जो लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, हम फतह याबी, क्योंकि यीशु मसीह फातेह है और जो उस पर ईमान लाता है वो भी उसमें फातेह है। वो उसने गुनाह पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई। और जितने भी ईमानदार, जितने भी खुदावंद से वाकिफ लोग हैं, जितने भी खुदावंद को जानने वाले हैं, वो भी यीशु मसीह में जोरावर हैं, फतहमंद लोग हैं। और जिस्मानी या मुआशी मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन खुदावन जो है हमें, क्योंकि हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि खुदावन हमें कभी शर्मिंदा होने दे, खुदावन कभी हमें छोड़े। तो खुदावन जो है ये चाहता है कि हम उसके लिए अपनी जिंदगी को गुजारें। आखिरी बात करूंगी, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। तो एक खुदा का खादिम बिली ग्राहम से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मुबशर बिली ग्राहम, उन्होंने मुनादी की लेकिन सलीब पर उसने बात नहीं की थी। तो कहते सुनने वालों पर कोई असर नहीं हुआ जब उन्होंने बात की, क्योंकि खादिम ज्यादातर पूछते हैं कि जी मतलब जितने लोगों ने कबूल किया, किन लोगों ने सुना है, मतलब इस तरह की बातें। तो कहते पूछने पर बताया गया कि आपके पैगाम में सलीब का जिक्र नहीं, तो इसलिए पैगाम जो था वो बेअसर है। तो बिली ग्राहम ने ये अहद कर लिया कि जब भी मैं कलाम सुनाऊंगा, जब भी मैं मैसेज दूंगा, तो मैं उसमें सलीब का जिक्र करूंगा, क्योंकि सलीब का जिक्र अगर नहीं होगा तो साड़ी मुनादी भी जड़ी है ना वो बेकार है। चाहे जितने मर्जी टॉपिक, कई लोगों ने इस तरह के टॉपिक रखे होते। मैं एक दफा देख रही थी, लगाया हुआ था किसी ने पोस्टर कि क्या यहूदा इस्करियोती जन्नत में जाएगा। मतलब इस तरह के मतलब टॉपिक्स रख लेते हैं कि जिसको कहते हैं ना सर ना पाऊं उसका। तो इस खादिम को खुदा ने बताया कि अगर सलीब का हम जिक्र करते हैं अपने मैसेजेस में, खुदावन की सलीब का जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सलीब का, क्योंकि कलाम बयान करता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो खुदावन हमें फजल बख्शे कि हम सलीब के पैगाम को जाने, क्योंकि जब हम सलीब के पैगाम से वाकिफ होंगे, जब किसी को तजर्बा होता है, किसी शख्स को एक्सपीरियंस होता है, खादिम ये नहीं कि हर जिसके पास बाइबल है वो खुदा का खादिम है। जिसको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो बंदा हमेशा कायम रहेगा, वो खिदमत कर सकेगा, क्योंकि उसने सलीब का टेस्ट लिया है, उसने सलीब को देखा है। तो खुदा बेवकूफी है, हो सकता है अभी भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक सलीब का जो पैगाम है एक बेवकूफी वो समझते हैं, लेकिन जिनको इसका तजर्बा हो चुका है, जो इसका टेस्ट ले चुके हैं, जो यीशु मसीह के सलीब को जान चुके हैं, सिर्फ गले में डालने के लिए नहीं, गले में पहनने के लिए नहीं, बल्कि वो टोटली वो ना भी पहने तो फिर भी सलीब नजर आती है। तो खुदावंद हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम सलीब के पैगाम को, अगर हमारे पास तजर्बा है, हम जानते हैं, तो हम सलीब के पैगाम को दूसरों तक ले जाएं, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में और ज्यादा जो है उसका जलाल मिल सके, और दूसरे लोग भी, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है और यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और जरूर है कि सलीब का पैगाम हमारी गली मोहल्ले में, हमारे मुआशरे में उन लोगों तक पहुंचे जो सलीब पहनना जानते हैं लेकिन सलीब को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, इसकी कुदरत को नहीं जानते कि सलीब की कर सकती है, ये सलीब क्या कर सकती है,
مجھے پاک کر سکتی ہے, میرے گناہوں کو دھو سکتی ہے, مجھے ہمیشہ کی موت سے نکال سکتی ہے. تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے, مسیح کے نام میں, آمین. آمین آمین. صلیب کا پیغام. صلیب کا پیغام یہ کہ خداوند نے زمین پر آ کر ہمارے گناہوں کے جو اور شیطان پہ فتح پانے اور موت پہ فتح پانے کے لیے خداوند کو ایک اشتہاری مجرم کی سزا لینا تھا. تو خداوند اس وقت کیپٹل آفینس تھا, ان کو سزا ملتی تھی جو اشتہاری مجرم تھے, کہ یہ سب سے ورس تھی کہ جو مطلب کہ جیسے گورنمنٹ کا کوئی مجرم ہوتا ہے اس کو پھر کیپٹل پنشمنٹ جس طرح ملتی ہے وہ سلیب تھی. تو سلیب میں یہ ہوتا تھا کہ عبرت کا نشان بنانا سب کے سامنے, لیکن خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے سلیب کا نشان یہ اس کے لیے لکھا تھا, یہ سلیب کا جو عبرت کا نشان لوگوں کو دینے کے لیے, وہ جو جتنے بیوقوف تھے جنہوں نے اس کو کہا کہ کروسیفائی ہم, وہ بیوقوف تھے کہ بھی اس کو عبرت کا نشان بنائے کہ آگے کوئی نہ آ سکے, لیکن وہ بیوقوف تھے, ان کو پتہ نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح خداوند اس چیز کے لیے پرپیئر تھا. وہ کس لیے کہ وہ شیطان کو پبلک میں ہیومیلیٹ کرنے کے لیے, اس کو تماشا بنانے کے لیے خداوند نے ایک کیپٹل کرمنل کی سزا ریسیو کی, اور اس نے اپنی خوشی سے ریسیو کی, کیونکہ یہی اس کا جوڑ تھا, یہی اس کے مقابلہ تھا کہ شیطان کو ڈیفیٹ کرنا, شیطان کو تماشا بنانا, اور گناہ کی جو تھا خول تھا ہم پہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اور ہمیں زندگی دینے کے لیے. اور صلیب کا نشان ہی نجات کا نشان ہے, اور اسی وسیلہ سے ہی ہمیں نجات ملنی تھی کہ یسوع مسیح کو ایک کیپٹل کرمنل والی سزا لینا تھا, اور وہ اس نے لی, اور ہمارے لیے لے کے اس نے مطلب وہ ہر ایک چیز کا خاتمہ کر دیا. پہلی آمد میں اس نے گناہ کے جو مسئلہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, ایک کیپٹل اوفینس والی سزا لے کے, کیپٹل اشتہاری مجرم بن کے. تو آئیے ہم اس خوبصورت کلام کے لیے دعا کریں گے. ہمارے ساتھ کاشف ہے, میں ان سے کہوں گی کہ وہ اس صلیب کے نشان کا جو آج ہم نے سرمن سنا ہے, کہ صلیب کا جو کیپٹل پنشمنٹ تھی اس زمانے میں, وہ لے کر خداوند یسوع مسیح نے کس طرح ہم سب کو بچانے کے لیے, اور اس کرس کو جو آدم کی وجہ سے زمین پر پڑا تھا اس کو مٹانے کے لیے اس نے کس طرح صلیب لی. اور صلیب ہمارے لیے ایک لکڑی کا نشان نہیں ہے, ہمارے لیے ایک قوت ہے, طاقت ہے, کہ اس کو پول پہ نہیں لٹکایا, لیکن پول پہ اس کو لٹکا دیا ہمیشہ کے لیے جو خداوند کا دائیں ہاتھ کا فرشتہ تھا, تو تاکہ ہم جو ہیں صلیب کے وسیلہ سے اور اس کے نشان سے بچیں اور زندگی پائیں. آئیے ہم, کاشف ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سے کہوں گی کہ اس خوبصورت کلام کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے برکت چاہیں, اور جتنے بھی اس سے برکت ریسیو کی ہے ان سب کے لیے, اور جو بھی اس کو سنیں گے اس ویڈیو کو وہ بھی اس سے برکت حاصل کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. قدوس قدوس وہبر کی خالق و مالک, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک. دل دیاں گرائیاں تو خداوند تہاڈی شکر گزاری کرنا ہے خدا پاک خدا. اس ویلے اس گھڑی اس خداوند جے تو سانوں متفق ہو کے خداوند پاک خدا اس تہاڈی حضور وچ حاضر ہوئے ہیں خداوند پاک خدا جی. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਸਿਸਟਰ ਮਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਆਂ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਤੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੜ ਫੜੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਬਲਕਿ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ 3 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ ਬਲਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੀ. ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਮਤਰਫਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਖੁਦਾਮ. ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ.